ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی صابر و شاکر اور عیالدار شخص کی بیوی بڑی بدزبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان شخص سخت پریشان رہتا تھا۔ ایک مرتبہ جب گھر میں لگاتار 2-3 روز تک کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا تو اس عورت نے جلال میں آ کر اپنے شوہر کو بہت کچھ سخت و سست کہا کہ گھر میں بال بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور تو نکھٹو بن کر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ تو شرم کر، کچھ تو کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا کہ خدا کی بندی، رات کے وقت شور نہ مچا، میں صبح کو کچھ مزدوری کر لاؤں گا اور جو کچھ بھی اجرت ملے گی لا کر تیرے سامنے رکھ دوں گا۔ صبح جب وہ اللہ کا بندہ مزدوری کے لیے گیا تو کئی دیر تک دھوپ میں مزدوری کے لیے بھٹکتا رہا، لیکن اس کے باوجود کوئی کام نہ ملا۔ جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں چلا گیا اور رات تک وہیں عبادت الہی میں مصروف ہو گیا۔ اور جب رات ہوئی تو یہ سوچ کر کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے یہ عورت کیا طوفان برپا کرے گی، چپکے سے گھر میں داخل ہو کر بستر پر لیٹ گیا اور دل ہی دل میں خود سے کہنے لگا کہ صبح اٹھ کر کہیں سے مزدوری کر لاؤں گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں اب تک کہاں تھے اور کچھ کما کر لائے کہ نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں جس کی مزدوری کر کے آیا ہوں وہ بہت بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل مجھے مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے تانا مارتے ہوئے کہا کہ ہمارے بال بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور تم لوگوں سے وعدہ کرتے پھر رہے ہو۔ اگلے دن پھر وہ شخص کام کی تلاش میں نکلا، مگر خدا کی شان اس دن بھی اسے کوئی کام نہ ملا اور وہ مجبور ہو کر پھر جنگل میں چلا گیا اور رات تک وہاں پر عبادت اور گریہ ازاری میں مشغول رہا۔ رات گئے جب ڈرتے ڈرتے گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی پہلے ہی اس کے انتظار میں کھڑی تھی اور دیکھتے ہی کہنے لگی، کہاں ہے 2 دن کی مزدوری؟ لاؤ میری ہتھیلی پر رکھو۔ اس بیچارے نے گھبرا کر جواب دیا کہ آقا نے کل 3 دنوں کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو گئی اور غصے میں کہنے لگی کہ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو کل 3 دن کی مزدوری لے آنا، ورنہ مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ 3 دن کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں قدم بھی نہ رکھنا۔ یہ سن کر اس خدا کے بندے کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب عالم کی طرف جا پڑی اور اس وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا اور اللہ کے حضور گریہ ازاری کرنے لگا۔ اور جب رات گئے گھر لوٹنے لگا تو اس عورت کے خوف سے اس تھیلی میں ریت بھر کے لایا کہ آج کی رات اس ہیلے سے گزر جائے گی اور اس عورت کے تانوں سے بچ جاؤں گا۔ مگر جب گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس پر اس کی بیوی کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے یہ عورت آج کیا آفت برپا کرے گی، اس لیے اس نے تھیلی رکھ کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی کہ جس نے اس کے دل و دماغ کو معطر کر دیا اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ اس پر اس کی بیوی کہنے لگی کہ اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو، یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ بات دراصل یوں ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دروازے پر دیکھا تو ایک سبز پوش سوار دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ یہ لے، اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لے اور اب اس کو کچھ ایذا نہ دینا اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر تجھے اجرت ملی، اگر تو زیادہ کرتا تو اور زیادہ اجرت پاتا۔ اور جاتے جاتے اس نے کہا کہ آئندہ اپنے شوہر کا خیال رکھنا۔ یہ تھیلی اس نے دی ہے جس میں 50 درم ہیں اور ان کی خوشبو دم بدم دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ خدا کا بندہ گریہ ازاری کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا میں کھو گیا اور عورت اس کا شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس قدر خوشحالی میں یہ رو کیوں رہا ہے۔ چنانچہ جب اس بندہ خدا کو ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ میں نے 3 دن کسی کی مزدوری نہیں کی، بلکہ دن اور رات عبادت الہی میں مشغول رہا ہوں۔ روز رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ ہیلا کرتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے، مگر میرے مالک عالم نے اپنے اس غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔
دیکھ آج بھی تیرے ڈر کی وجہ سے اس تھیلی میں ریت بھر کے آیا ہوں، جا اور اس تھیلی کو ریت سے خالی کر دے۔ جب اس کی بیوی تھیلی خالی کرنے کے لیے جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی تو ایسے ذر و جواہرات سے بھری پڑی ہے جن کی وجہ سے تمام گھر روشن ہو رکھا ہے۔ یہ حال دیکھ کر وہ مرد صالح ایک بار پھر اللہ کی حمد و ثنا بجا لایا اور پھر اس نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزاری۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ آج اگر ہم اور آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر اور شکر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے لیے غیب سے راستے نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے ہماری معاونت فرمائے گا کہ جس طرف ہمارا خیال بھی نہیں گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔